آج کے میری تقریر چھوٹی سی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اس کی اہمیت. میرے نزدیک میڈیا آج کی تاریخ میں سب سے خطرناک، سب سے اہم ویپن ہے، ہتھیار ہے. میرے نزدیک آج کے تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن، سب سے اہم ہتھیار ہے. اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ. وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے. اٹ کین، وہ ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے. اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو، انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے. جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں بہت ماہر ہیں. بالی ووڈ، جہاں سے میں آیا ہوں، میں بمبے میں پیدا ہوا، اسے کہتے ہیں بالی ووڈ. وہ ایک ایسا شہر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ فلم ہر سال بنائی جاتی ہے. اور بالی ووڈ کو آپ دیکھیں گے 1/3، 1/3 حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے ایکٹر ہو، چاہے پروڈیوسر ہو. یہ افسوس کی بات ہے کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا میں ہم ماہر ہیں. ہم دیکھیں گے عربک میڈیا میں بھی ہم انٹرٹینمنٹ میں ماہر ہیں، لیکن جہاں تک کہ اسلامک میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان مسکین ہیں، بیکورڈ ہے، کمزور ہے. کیوں؟ ہم جب بزنس کرتے ہیں تو عالی شان آفس، عالی شان گاڑیاں، عالی شان اکوپمنٹ. انٹرٹینمنٹ میڈیا کے لیے بیسٹ کیمراز ہے دنیا کے. لیکن دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک دم کمزور ہے. ہم اکثر دیکھیں گے جب اسلامک سیٹلائٹ چینل ہے تو ان کے کیمرہ کو میں کہتا ہوں ٹوائے کیمرہ، کھلونے کے کیمرہ. جو بینڈویڈتھ استعمال کرتے ہیں اکثر دینی اسلامک چینل 2 میگا بٹ، 3 میگا بٹ، کچھ چینل کے 1.5 میگا بٹ. ایک سیٹلائٹ چینل یا 2، کبھی کبھی 3-4. جو گرافکس ہم استعمال کرتے ہیں اتنے کمزور ہے کہ اگر کوئی ٹیلی ویژن دیکھے گا تو 3-4 منٹ میں اس کو آف کر لے گا. اسی نقطہ نظر سے 2005 میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسلامک سیٹلائٹ چینل قائم کریں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو. تو سب سے پہلا پیس ٹی وی ہم نے قائم کی، پیس ٹی وی انگلش، 2006 میں جنوری میں. اور ہمارا معیار دیگر اسلامک سیٹلائٹ چینل نہیں تھے، لیکن جو بیسٹ سیٹلائٹ چینل مانے جاتے تھے اس وقت، اسٹار ٹی وی، ٹاپ انٹرٹینمنٹ چینل، ہم اس کو معیار میں رکھ کے ہم نے ایک سیٹلائٹ چینل قائم کیا. اور ہماری جو گرافکس تھے اسی طریقے سے عمدہ تھے جس طریقے سے انٹرٹینمنٹ میڈیا استعمال کرتی تھی. اور ہم نے بیسٹ کیمرہ جو براڈ کاسٹ انڈسٹری کا اس ٹائم 2005-2006 تو بیسٹ کیمرہ تھا وہ ڈیجیٹل بیٹا کیم تھا. ہم نے وہ کیمرے استعمال کیے. اور اللہ کے فضل سے چند سالوں میں الحمدللہ پیس ٹی وی انگلش دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا صرف اسلامک چینل نے مذہبی چینل دنیا کا ہو گیا ماشاءاللہ. اور اس کے مشاہدین 100 ملین، 10 کروڑ ہوئے الحمدللہ. ہمارا پیس ٹی وی انگلش ہم نے 10 میگا بٹ استعمال کیا. 10 تقریباً 3 سے 4 یا 5 اسلامک سیٹلائٹ چینل ایک پیس ٹی وی میں آئیں گے. تو اس کی کوالٹی جو ہے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو بھی کام کرو تو احسان، سب سے بیسٹ کرو. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو سب سے بہترین ہے. تو جب ہم دین کو پھیلا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بیسٹ ایکوپمنٹ استعمال کریں، بیسٹ بینڈوڈتھ. اور ہمارا سیٹلائٹ چینل پیس ٹی وی انگلش 15 سیٹلائٹ میں تھا. 15، 1 نہیں 2 3 نہیں، 15 سیٹلائٹ. 2009 میں ہم نے دوسرا سیٹلائٹ چینل قائم کیا، پیس ٹی وی اردو، جس کی ویورشپ الحمدللہ 8 کروڑ ہے.
2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है, और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन 2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का, दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55 जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा थे 8K, जो फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस्तेमाल करने लगे। सोनी ताज्जुब में आया कि ये कौन सा शख्स है जो टेलीविजन के लिए फिल्म कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या कोई पागल है? और लोग समझते थे कि मैं पागल हूं। तो सोनी ने मुझे जापान में इनवाइट किया और पूछने लगे कि दुनिया में तो कोई फिल्म कैमरा नहीं इस्तेमाल करता है टेलीविजन के लिए, आपका क्या मकसद है? कि आपके पास ज्यादा पैसे? क्योंकि उस वक्त एक कैमरा अलॉन्ग विथ लेंस $2.5 लाख का, $250,000 वन कैमरा, तकरीबन 7 करोड़ एक कैमरा। तो सोनी मुझे पूछने लगी, आप क्यों, आपका मकसद क्या है? क्या फिल्म कैमरा जो 8K है आप टेलीविजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो आप ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट कैमरा खरीदते हैं तो उससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 4 या 5 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 4 या 5 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है। और जितने चैनल हैं, न्यूज मीडिया मिसाल के तौर पे, जो न्यूज दिखाती है वो 1-2 दिन के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, चाहे स्टार टीवी हो, जी न्यूज हो, वो जो ड्रामा बनाती है, पहले बार जब टेलीकास्ट करती है उससे जो इश्तिहार से पैसा मिलता है, उसके बाद वो प्रोग्राम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो शेल्फ लाइफ ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन इज वेरी लिटिल। जो एंटरटेनमेंट मीडिया का मेन मकसद है, आज प्रोग्राम बनाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद प्रोग्राम को बाजू रखो। लेकिन हम जो उल्मा की तकरीर की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उल्मा की तकरीर सिर्फ 4 या 5 साल के लिए काफी नहीं है। वो हमारे बड़े उल्माए दीन, उनका इंतकाल होने के बाद हम उनके इल्म से कैसे हम मुफीद हो, किस तरीके से हम उनका जो इल्म है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। तो हम जब शूटिंग करते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फिल्म कैमरा में शूटिंग करते हैं, उसको डाउनग्रेड करते हैं टू HD। 8K में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग तकरीबन 60 से 70 साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने साल तक? 60 से 70 साल। और अगर कोई ताजिर मेरे पास आएगा और पूछेगा ये इतने महंगे कैमरा, 7 करोड़ का एक कैमरा, तो मैं उसे कहता हूं हमारा जो सैटेलाइट चैनल है, 15 सैटेलाइट चैनल, सिर्फ तो लोग काम कर रहे हैं। पूरा बजट आप देखेंगे, ये बेहतरीन कैमरा खरीदने के वजह से मेरा बजट सिर्फ 3% बढ़ता है सालाना। कितना? 3%। क्योंकि मेरी सैलरी सेम है, तनख्वाह सेम है, सैटेलाइट का कॉस्ट सेम है, सिर्फ इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़ गया। तो 3% में ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, या हो सकता है 4%,
لیکن میں وہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ کرتا ہوں اسے محدود کر اسے سیو کر لیتا ہوں 60 اور 70 سال کے لیے. تو کون اچھا بزنس مین؟ جو احمد دیدہ صاحب سے متاثر ہوا اور میں نے میرے میڈیکل پروفیشن کو چھوڑ کے ایک دائی کا پروفیشن اختیار کیا. ان کے تقریر میں پیس ٹی وی پہ دکھانا بہت مشکل ہے. تو میں کیا میں ہیوی ایکوپمنٹ خریدا. ان کے 200 گھنٹے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں نے $1 ملین خرچہ کیے، 10 کروڑ پاکستانی روپے. اور پھر بھی میں پیس ٹی وی پہ ٹکر دیتا ہوں کوالٹی ویری پور. کیونکہ اس ٹائم دیدہ صاحب نے سب سے بہترین کیمرے استعمال کیے تھے، لیکن براڈ کاسٹ انڈسٹری کا، فلم انڈسٹری کا نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے جب میں نے ہجرت کی انڈیا سے تو ہمارے پاس 18 کیمرہ تھے. 18 جب ہجرت کیے تو گورنمنٹ نے سارے کیمرہ کو ضبط کیا. جو غلط تھا ان کو انکوائری کرنے کے تو کمپیوٹر لے سکتے، ہارڈ ڈسک لے سکتے، کیمرہ سے کیا ان کو ملے گا، لینس سے کیا ملے گا. لیکن اللہ کا فضل ہے، ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے دعوتی کام کو کنٹینیو کیا. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ چند مہینے پہلے ہم نے، کیونکہ 2016 میں ہجرت کی، ابھی 8 سال ہو گئے تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی، تو چند مہینے پہلے ہم نے اس دور کے سب سے بہترین فل کیمرہ خریدے الحمدللہ. ایک کیمرہ، اس کا لینس، اس کا کیمرہ، اس کا سٹینڈ $3 لاکھ کا ہے. $3 لاکھ ایک کیمرہ، تقریباً 9 کروڑ روپیہ ایک کیمرہ سے. اور ہم نے 10 کیمرہ لیے اور انشاءاللہ ہمارا ایکوپمنٹ آج لینڈ ہونے والا ہے کراچی میں. یہ پہلا دورہ ہوگا، اس نئے ایکوپمنٹ کا پہلا لیکچر ٹور ہوگا جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ میں ریکارڈ کریں گے. آج کے تاریخ میں سب سے بہترین کیمرے کے لینس ہے اونجینا لینس. اور وہ لینس آپ 25-30 سال استعمال کر سکتے ہیں. عام لینس آپ لیں گے آپ کو 5-6 سال میں چینج کرنے پڑے گا. تو میں خرچہ کر رہا ہوں لیکن وہ لینس جو ہے وہ 25-30 سال میں استعمال کر سکتا ہوں. دنیا کے بیسٹ لینس ہے. ہم نے کیمرہ خریدی سونی وینس 2 جو آج کے تاریخ میں 8.6 کے ہے. ہمیں پتا نہیں تھا کہ آج میرا لیکچر ہونے والا ہے. یہ انسکیجولڈ ہے. گورنر صاحب کی محبت میں ہم آ گئے. یہ تو اوریجنل لیکچر ہمارا 5 اور 6 تاریخ کو ہے. اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر جو ہونے والا ہے سنیچر اور اتوار کو 5 اور 6 تاریخ کو، اس کا وینیو ہم نے چینج کیے. اور ابھی اس گورنر ہاؤس میں انوائٹیز رہیں گے. اور پیچھے جو میدان ہے جو باغ جناح کا 12 درہ انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع آ سکے گا. تو ہم نے وینیو کو چینج کیا ہے اور 5 اور 6 تاریخ کو اس میدان میں رہے گا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ اس نئے ایکوپمنٹ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی پروگرام ریکارڈ ہوگا اس کو ہم بہترین طریقے سے حفاظت کریں گے. جب دیکھیں کہ میدان بڑا تھا ہم چاہتے تھے کہ اور 3-4 کیمرہ ایڈ کریں، لیکن پاکستان میں یہ کیمرہ موجود نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم لو کوالٹی کے کیمرہ ہائر کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم 16 یا 15 کیمرہ سے ریکارڈنگ کریں. یہ چیز میں کیوں بول رہا ہوں آپ کو؟ میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ آپ اگر دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. لوگ اکثر بڑائی کرتے کہ میرے پاس رولز رائے ہے، میرے پاس لمبورگنی ہے. یہ میرے کیمرہ میرے رولز رائے ہے، میرے لمبورگنی ہے. آپ رولز رائے چلائیں گے تو جنت میں انٹری ڈیفیکلٹ رہیں گی. آپ کو حساب کتاب ہوئے گا.
آپ لیکن یہ اوریجنل لینس اور سونی وینس 2 کیمرے استعمال کریں گے دین کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو انٹری آسانی سے ملے گی. تو چونکہ ہم عمدہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے لگے اور یہ پیس ٹی وی پھیلنے لگا، جیسے پیس ٹی وی پھیلنے لگا تو جب بھی آپ کچھ اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو چاہنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی بڑھنے لگتی ہے. اور جس طریقے سے پیس ٹی وی پھیلنے لگا اور جب میرے تقریر کے لیے آڈینس کی تعداد بڑھنے لگی تو کئی ممالک کے اندر میری انٹری بین ہونے لگی. لیکن جو میرا پوائنٹ ادھر ہے، نقطہ ہے کہ آپ دین کے کام کے لیے سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کریں. اور آج کی تاریخ میں میرے نزدیک میڈیا میں جو میڈیا اور ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، سب سے بہترین جو ہے وہ سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے جس کے فائدے اور نقصانات بھی ہے، وقت کی قلت ہے. آڈیو میڈیا ہے، ویڈیو میڈیا ہے. ابھی سوشل میڈیا ایکسپینڈ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سیٹلائٹ میڈیا کو انشاءاللہ میرے نزدیک اب تک اوورٹیک نہیں کیا ہے، لیکن انشاءاللہ کر لیں گا. تو ہم مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے. آج کے تاریخ میں سیٹلائٹ کے ذریعے زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. آج کے سوشل میڈیا میں زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. ٹیلی ویژن خراب نہیں ہے، سوشل میڈیا خراب نہیں ہے. سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے، لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ہمارے اللہ کے پیغام کو، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگر پھیلائیں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کا راستہ بن سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نوجوان، ہمارے بچے موبائل فون سے چپکے ہوئے، کمپیوٹر کی اسکرین پہ چپکے ہوئے، سوشل میڈیا پہ. ہم نہیں کہہ سکتے مت دیکھو. کچھ بچے ہو سکتے ہیں کہ آپ کی بات مانیں گے، اکثر تو نہیں مانیں گے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا پہ ایک سبسٹیٹیوٹ دینا چاہیے جس طریقے سے ہمارے بچے اس سے متاثر ہو کے ہمارے دین کے قریب آئے. افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہمارے مدارس یا ہمارے اسلامک آرگنائزیشن میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں. کافی سال پہلے میرے علم میں آیا، تقریباً 7 یا 8 سال پہلے، کہ جامعہ بنوری میں ماشاءاللہ ان لوگ ٹریننگ دیتے ہیں نوجوانوں کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ صرف اسلامک ادارے نہیں، اسلامک مدارس میں یہ شروع ہوا اور ابھی یہ پھیل رہا ہے. باقی مدارس میں بھی شروع ہو گیا، انڈیا کے مدارس میں شروع ہوا. تو میری التجا ہے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین فیس بک اینڈ انسٹاگرام. آج کی تاریخ پہ فیس بک سب سے زیادہ دیکھنے جانے والا سوشل میڈیا ہے. تقریباً 3 بلین لوگ، 3 بلین لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 پہ آتا ہے یوٹیوب.
2.65 बिलियन। नंबर 3 पे आता है व्हाट्सएप 2.5 बिलियन, फिर आता है इंस्टाग्राम 2.45 बिलियन, फिर टिकटॉक एंड लिस्ट इज लॉन्ग। हमें ये जानना चाहिए कि फेसबुक पे किस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, क्या बेनिफिट है इंस्टाग्राम का, क्या बेनिफिट है व्हाट्सएप का। लेकिन फिर से मैं दोहराता हूं, ये सारे सोशल मीडिया पे हराम काम ज्यादा होते बनिस्बत हलाल के। तो हमें इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हमारे दीन का पैगाम फैला सकें। अल्लाह के फजल से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेसबुक पे तकरीबन 24 मिलियन 2.4 करोड़ फॉलोअर्स है माशाल्लाह। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है और वो जानने लगते हैं कि आप दीन का काम, इस्लाम का काम कर रहे हैं, वो आपको शैडो बैन करते हैं। शैडो बैन मतलब वो आपके जो फॉलोअर्स है उसको बढ़ने नहीं देते या बहुत कम बढ़ने देते। जब शुरू किए थे हमने, मेरा फेसबुक बैन हो गया था, तो 2013 में हमने फिर से शुरू किए। एक साल में 4 मिलियन, दूसरे साल में 8 मिलियन पहुंच गए, तीसरे साल में 12 मिलियन, यानी एवरेज हर साल में 4 मिलियन बढ़ते थे। लेकिन 2017 के बाद एक साल में 1 मिलियन, अभी एक साल में 1 लाख या 2 लाख ही होते। इसे कहते हैं शैडो बैनिंग। शैडो बैन मतलब आपके ग्रोथ में वो स्पैनर डाल देते, मतलब उनके पास एल्गोरिथम्स है किस तरीके से वो आपके ग्रोथ को रोके। पहले पहले जब हम YouTube पे तो YouTube रिलीज करते थे, माशाल्लाह 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अभी 2,000। लेकिन क्योंकि मेरे कोई भी प्रोग्राम में कॉपीराइट नहीं है, तो वही तकरीर जो मेरे चैनल पे 2,000, 3,000 है, बाकी लोग के चैनल पे 5 लाख, 6 लाख है माशाल्लाह उसके व्यूअरशिप। तो हमें दूसरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए किस तरीके से हम उसे फैला सकें। अफसोस की बात है कि जितनी टेक्नोलॉजी है या जितना मीडिया है, अक्सर वो यहूदी के हाथ में है। अल्लाह ने हमें ब्लैक गोल्ड दिया है। मुसलमान मेरे नजदीक आज दुनिया में जो सबसे अमीर इंसान है वो मुसलमान है। अल्लाह ने उन्हें ब्लैक गोल्ड दिया, पेट्रोल दिया है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह हम मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम हमारा पैसा गलत चीजों में जाया करते हैं। अगर और वक्त की किल्लत होने की वजह से अभी न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मीडिया का मौजू इतना बड़ा है कि पूरा दिन भी बात किए तो कम है। अभी लेटेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन लेट टेक्नोलॉजी है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जरिए आप कुछ भी सवाल पूछो आपको जवाब मिलेगा। जो ग्राफिक इतना डिफिकल्ट था आज आसान हो गया। आप कुछ कॉपी करना चाहते तो आसान है, कोई चीज को प्रोड्यूस करना चाहते आसान हो गया। इसके कई फायदे हैं। और अभी न्यू लेटेस्ट आ रहा है QAI। वक्त की किल्लत है, लेकिन हम मुसलमान इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, नहीं के बराबर। अगर हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करें और इसका सही मानों में इस्तेमाल करें तो इससे बेहतरीन टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतरीन टूल आपको दीन फैलाने के लिए नहीं मिलेगा आज के तारीख में। और माशाल्लाह मैं जानता हूं कि पाकिस्तानियों, जो पाकिस्तान भाइयों में जो जज्बा है, और अक्सर में पाकिस्तानियों से मेरी मुलाकात होती है,
चाहे सऊदी अरेबिया में हो, दुबई में हो, यूके में हो, चाहे मलेशिया में हो, मैं देखता हूं माशाल्लाह दीन का जज्बा उनमें है। उम्मीद है कि आप इस जज्बे को लेके अगर एक पूल बनाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करके इसको दीनी दावती मैदान में इस्तेमाल करेंगे तो इससे बेहतरीन काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी इंशाल्लाह रिसर्च करें और इसको दीन को फैलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए ताकि इसका अजर हमारे पूरे कौम को मिलेगा। इसी के साथ मैं इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे जो भी कुछ छोटी खिदमत है उसे कबूल फरमाएं और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हम सबको इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत में मिलाएं। आखिरत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।